الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام ناظرین گرامی، سامعین محترم اور شرکائے کلاس، آج ہماری کورس کی کلاس نمبر 11 ہے. اس سے پہلے ہم 10 کلاسوں میں تجوید سے متعلق اس کی بنیادی چیزیں، جن میں تجوید کی تعریف اور لحن اور دانتوں کے نام اور مخارج کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم صفات الحروف سے متعلق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک مخارج اور دوسرا صفات. یعنی جو حروف ہیں، حروف کی ادائیگی میں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. یعنی اس کے بغیر حروف کی پہچان نہیں ہو سکتی، حروف کی ادائیگی درست نہیں ہو سکتی مخارج اور صفات کے بغیر. تو مخارج کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مقامات جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی وہ حرف کہ جس کا جو قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی متعین مقام نہ ہو اس کے نکلنے کا. تو اس کے نکلنے کی جو بھی منہ کے اندر جگہ ہے اس کا مخرج ہم نے پڑھا ہے. اور پھر صفت یہ ہے کہ حرف کی کیفیت کیا ہونی چاہیے جب حرف ادا ہو. یعنی جو حرف منہ کے اندر کسی بھی جگہ سے نکلا ہے تو وہ نکلتے وقت وہ پر ہونا چاہیے یا باریک ہونا چاہیے، وہ حرف سخت ہوگا یا نرم ہوگا، اس پہ کچھ دیر آواز ٹھہرائی جائے گی یا نہیں ٹھہرائی جائے گی. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو حروف کی کیفیات اور حروف کی صفات کہا جاتا ہے. تو اس سے متعلق ہم پڑھیں گے. تو گویا صفت ویسے تو کسی بھی خوبی اور خوبصورتی کو، کسی بھی صفت، کسی بھی خوبی کو کہا جاتا ہے. کوئی بھی ایسی کوالٹی جو کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اسے صفت کہا جاتا ہے. تو یہاں تجوید میں صفت سے مراد حروف کی وہ کیفیات ہیں، حروف کی وہ کیفیت ہے جو حروف کی ادائیگی کے وقت اس میں پائی جائے گی. تو صفات کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں. ایک ہیں صفات لازمہ کہ جن کا ہر حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہے. یعنی کوئی حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جن میں یہ لازمہ صفات نہ پائی جاتی ہو. یعنی اس کی کوئی نہ کوئی قسم، کوئی نہ کوئی اس کی صورت صفات لازمہ کی ہر حرف میں ضرور پائی جائے گی. اور اگر کسی حرف کی صفات لازمہ ادا نہ کی جائے تو وہ حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا، یا کم از کم ناقص ضرور رہ جائے گا. اور دوسری اس کی صفت ہے، صفت کی جو قسم ہے وہ ہے عارضہ، عارضی جسے ہم کہتے ہیں. تو عارضہ جو کہ عارضی ہے، کبھی کسی حرف میں ہوگی کبھی نہیں ہوگی. بعض حروف میں وہ صفت پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں پائی جاتی. اور وہ چند ایک حروف ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور ان کا پایا جانا حروف کو خوبصورت کر دیتا ہے. قرآن مجید کے پڑھنے میں اور زیادہ خوبصورتی اور زیادہ حسن پیدا کرتا ہے. تو صفات عارضہ، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفت کی تعریف پہلے ہم لکھیں گے. صفت جمع صفات. تو صفت حروف کے اندر جو اس کی ادائیگی کے وقت حرف کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا پر یا باریک ہونا، اس کو صفت کہا جاتا ہے.
تجوید کی اصطلاح میں کسی بھی حرف کی ادائیگی کے وقت اس حرف کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. یعنی کوئی حرف پر ہے یا باریک ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ سختی پائی جاتی ہے یا نرمی پائی جاتی ہے، کسی کی آواز جو ہے وہ ذرا ٹھہر کے اور جم کے ادا ہوگی یا کسی کی جلدی سے تیزی سے ادا ہوگی. تو یہ حرف کی حالت جو بھی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ صفت کہا جاتا ہے. مثلا ایک ہے فا، اف، تو یہ بڑی بڑی نرم سی آواز ہے. تو اگر اس کی اس آواز کو اس میں سے نکال دیا جائے تو یہ حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا. اف، اف، یہ صفات کے نام ہم پڑھیں گے تو یعنی کچھ حروف ہیں جن میں یہی صفت پائی جاتی ہے. جس طرح کے جو ہے وہ کسی جگہ سے ہوا یا سانس کی جو آواز ہوتی ہے، سانس کی تو آواز نہیں ہوتی لیکن اس کے جو نکلنے کی ایک تھوڑی سی محسوس ہوتا ہے جو حس پائی جاتی ہے، تو وہ گویا فا میں پائی جاتی ہے. بڑا نرم سا حرف ہے یہ اف، اس کو اس سے سخت کر نہیں سکتے. تو یہ اس کی صفت ہے، بہت بہت نرمی سے اس کو ادا کیا جاتا ہے اور بڑی جو ہے وہ اس کے اندر آواز کے اندر کمزوری سی اور غوف سا پایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کے مقابل اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو مثلا با ہے. اب با میں یہ نرمی نہیں ہے، با میں تھوڑا سا جو ہے نا آواز کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے، ضعف نہیں ہے، قوت پائی جاتی ہے. تو اس طرح گویا کہ کچھ حروف میں یہ نرمی اور جو ہے آواز کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، کچھ حروف میں آواز کے اندر قوت اور سختی پائی جاتی ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو صفات الحروف کہا جاتا ہے. تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے، چونکہ یہ صفات ایک لازمی جز ہیں تجوید کا، تو اس کو کوشش کریں گے کہ آسان کر کے بیان کیا جائے اور ہر سننے والے کو اس کی آسانی سے سمجھ بھی آ جائے اور وہ اس کو ادا بھی کر سکے. بہرحال ایک چیز یاد رہے اس موقع پر کہ اسے دیکھ کے تو یہ محسوس نہیں کرنا کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے. بظاہر یہ مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم انہیں پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم حرف کو تو پہلے ہی ایسے ہی ادا کرتے ہیں. جس طریقے سے مخارج میں ہم نے پڑھا کہ کچھ حروف تو ایسے تھے جن میں تھوڑی سی مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے. مثلا عین، اسی طریقے سے غین، ح، یہ ان حروف، قاف، طا، ان حروف میں تھوڑی سی پریکٹس اور مشق کرنی پڑتی ہے. ثا اور سین، ان دونوں میں فرق کے لیے، صاد، ان فرق کے لیے کوئی تھوڑی سی مشق کرنی پڑتی ہے، ان کی پہچان ہونی چاہیے اور اس کی ادائیگی کی مشق کرنی چاہیے. اسی طریقے سے صفات میں بھی جو صفات ہم پڑھیں گے تو وہ پہلے سے عام بولنے والا شخص وہ انہیں ادا کر رہا ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس موقع پر ان کی پہچان ہو جائے گی اور جو ہے جہاں کہیں ادائیگی میں کہیں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اس حرف کو ایسے ادا نہیں کرتا، تو اس طریقے سے وہ تھوڑی سی محنت کر کے مشق کر کے اس کے مطابق اس کو ادا کر لے گا. بصورت دیگر یہ کوئی علیحدہ سے کوئی ایسی کوئی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے خام خواہ بندہ گھبرا جائے کہ پتہ نہیں یہ کام کیسے ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. یہ مختلف نام آئیں گے، اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ اصطلاحات بھی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. یعنی میری اپنی فیلنگ یہ ہے پڑھاتے ہوئے کہ اس کی اصطلاحات مشکل ہیں لیکن ان کا ادا کرنا اس کی نسبت آسان ہے. جو اس کی تعریف ہے وہ آسان ہے جبکہ اس کی اصطلاح مشکل ہے. اصطلاحات ابھی ہم پڑھیں گے ضرور، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں بھی رہتی تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو حرف ہے اس حرف کو ادا کیسے کرنا ہے، کس مخرج سے ادا کرنا ہے اور ادائیگی کے وقت اس کی حالت کیا ہونی چاہیے. یہ چیز اصل نوٹ کرنے کی ہے، اس چیز کی طرف آپ کا فوکس رہنا چاہیے. باقی جو اصطلاحات ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ان اصطلاحات کو یاد رکھیں، نوٹ کریں تو اچھی بات ہے. اگر کہیں کسی جگہ کوئی اگر اصطلاح یاد نہیں بھی رہتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تعریف آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے اس کی صفت کی کہ تجوید میں صفت سے مراد یہ ہے کہ حرف کی ادائیگی کے وقت اس حرف کی جو بھی کیفیت اور حالت ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. تو صفات الحروف
صفات الحروف کی ابتدائی طور پر دو قسمیں. صفات کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں. صفات لازمہ یہ اپنے نام سے ظاہر ہے، اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ جو لازمی صفات ہیں جن کا کسی حرف کے اندر پایا جانا، جس طریقے سے میں نے فا کا کہا، اس میں جو صفت پائی جاتی ہے اس کا نام ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہاں لکھ کے دوں گا، آسان رہے گا، ویسے بولنے سے شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو ہے نا اب وہ ایسی چیز ہے یہ صفت جو فا کے اندر پائی جاتی ہے، اگر یہ صفت فا کے اندر نہ پائی جائے تو فا ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا وہ کون سی ہے وہ ہم پڑھیں گے اور بالکل شروع میں ہی ہم پڑھ لیں گے. میں نے اسی لیے فا کی مثال دی کیونکہ جو ابتدائی صفات آ رہی ہیں اس کے اندر یہ حرف بھی آتا ہے. فا، سا، ح، اب یہ سارے وہی حروف ہیں جو اسی پہلی قسم میں آئیں گے. اچھا، صفات لازمہ. اور دوسری قسم ہے اس کی صفات عارضہ. عارضہ یہ عارضی کے معنی بھی آتے ہیں کہ جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یعنی بعض حروف میں یہ پائی جاتی ہیں بعض حروف میں نہیں پائی جاتی، اور جن حروف میں پائی جاتی ہیں ان میں بھی کبھی پائی جا رہی ہوتی ہے لیکن سبب تبدیل ہونے سے پھر وہ نہیں پائی جاتی. جس طریقے سے اشارتاً پہلے بیان کیا جا چکا ہے، مثلا نون کے احکام ہیں، میں نے شروع کی کلاسوں میں بیان کیا تھا کہ نون ساکن کے مختلف احکام ہیں. نون کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جو کہ ہم نے حلق سے ادا ہونے والے پڑھے تھے، نون ساکن ہے، یا اسی طریقے سے دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی نون کی آواز میں ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے با دو زبر بن تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں. اس کی بحث بھی آگے آ رہی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. بن، 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 یہاں بھی دیکھیں نا آپ کہ با دو زبر بن، دو زبر آپ لگائی ہیں، اب نون کی آواز کہاں سے آ گئی؟ تو اس نون کی آواز کو بھی نون ساکن کے ہی انہی احکام میں ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کی ادائیگی اور طرح کی ہوگی. اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کی ادائیگی ذرا اور طرح کی ہوگی. اگر نون ساکن کے بعد یا، را، میم، لام، واو اور نون ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن کی آواز کچھ اور طرح کی ہوگی. اور اگر ان حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی صفات وہ تبدیل ہوتی رہیں گی، بعض اوقات ایک شکل میں آ رہی ہے بعض اوقات دوسری شکل میں آ رہی ہے. تو صفات عارضہ گویا کہ وہ ہیں جو بعض حروف میں پائی جاتی ہیں بعض میں نہیں پائی جاتی، اور جن میں پائی جاتی ہیں ان میں بھی کبھی ایک پائی جا رہی ہوتی ہے کبھی کوئی دوسری پائی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ صفات عارضہ ہیں. اس بنا پر بھی ان کو عارضی کہتے ہیں. اور عارضہ ویسے عارض جو ہے یہ عربی میں یا خاص طور پہ منطق کی اصطلاح میں یہ جو عارض ہے یہ کہا جاتا ہے، یہ جب کوئی ایک مثلا ایک چیز پہلے سے موجود ہو تو اس پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے جس کا اپنا وجود نہیں ہوتا. مثلا ایک دیوار ہے، دیوار کو عارض نہیں کہیں گے، دیوار کے اوپر جو رنگ روغن ہم کر رہے ہیں یا زیب و زینت جو کر رہے ہیں تو وہ عارض ہوتی ہے، اس کو عارض کہتے ہیں. تو اس معنی میں بھی ہے کہ ایک حرف موجود ہے، اس کی صفات لازمہ موجود ہیں، اور اس کو مزید زیب و زینت کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی مزید جو ہے وہ ایک نمایاں کرنے کے لیے اس کو صفات عارضہ اس میں آتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس کو پڑھا ہے اور اسی طریقے سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی طریقے سے بعد میں آنے والے تابعین کو تبع تابعین کو اسی نسبت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم تک پہنچا ہے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آئندہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جو وہ خوش قسمت اور سعادت مند ہوں گے جو گویا کہ اس سرکل کے اندر آ جائیں گے جس سرکل میں
براہ راست وہ چیز ہے جو اللہ جل شانہ کی اپنی پڑھی ہوئی، اپنی سکھائی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے امت تک اور قیامت تک کے انسانوں تک جو چیز پہنچے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور شکر ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا جائے تو کم ہے، لہٰذا اس کے لیے اسپیشل وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم قرآن مجید کے علوم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور نسبت بن گیا ہے۔ تو عارض وہ چیز جو خوبصورتی کے لیے اور زیادہ کسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے جو چیز جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تو اس کو عارض کہتے ہیں۔ تو صفات لازمہ اور صفات عارضہ بنیادی طور پر یہ دو قسمیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو صفات لازمہ ہیں یہ تو تمام حروف میں پائی جاتی ہے، کوئی حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جن میں یہ نہ پائی جاتی ہو۔ پھر اسی طرح اس میں کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ ایک ایک حرف میں کئی دفعہ پائی جاتی ہے، کئی دفعہ پائی جاتی ہے ایک حرف میں۔ اور پھر ان کے آگے ایک چھوٹی سی تقسیم اور ہے، اس تقسیم میں بھی ایک قسم جو ہے وہ تو ایک حرف میں پائی ہی جا رہی ہوتی ہے اور دوسری قسم بعض اوقات پائی جاتی ہے، بعض اوقات نہیں پائی جاتی، لیکن ہے وہ بھی لازمہ میں سے، یعنی بعض اوقات پائی جاتی ہے بعض اوقات نہیں پائی جاتی، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ بعض حروف میں پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں پائی جاتی۔ تو صفات لازمہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات لازمہ متضادہ، یہ ضد سے ہے، اپوزٹ ہونا، مخالف ہونا، دو صفات ایک دوسرے کے مقابل آ جاتی ہیں۔ ایک صفت جو ہے وہ آدھے حروف میں آ رہی ہوتی ہے یا کچھ حروف میں آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے کی ایک صفت جو ہے وہ باقی تمام حروف میں آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا جس طریقے سے میں نے فا کی ہی مثال آپ کو دی، تو اب فا، ہا، ثا وغیرہ میں جو صفت آ رہی ہے تو اس کے مقابلے کی ایک اور صفت ہے جو ان حروف کے علاوہ باقی تمام حروف میں آ رہی ہے، تو وہ متضاد، مخالف، یعنی کچھ حروف میں ایک آ رہی ہے اور کچھ حروف میں اس کے مقابلے کی صفت آ رہی ہے۔ تو صفات لازمہ متضادہ یہ ایک قسم ہو گئی اس کی، اور دوسری قسم ہے صفات لازمہ کی یہ صفات لازمہ متضادہ، اور دوسری ہوگی صفات لازمہ غیر متضادہ۔ غیر متضادہ صفات لازمہ غیر متضادہ، یہ جو متضادہ ہے یہ تو یعنی دو مقابلے کی صفات ہیں، ایک صفت بعض حروف میں آ رہی ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام حروف میں اس کے مقابلے کی صفت آ رہی ہے، جبکہ ان صفات میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چند حروف ہیں جن میں یہ صفات لازمہ غیر متضادہ آتی ہیں اور باقیوں میں نہیں آتی۔ ان کی کوئی ایسی ضد نہیں ہے کہ اگر ایک حرف میں آ رہی ہیں تو باقیوں میں اس کے کوئی مقابلے کی کوئی صفت آتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حرف میں یہ پائی جاتی ہے تو بس اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو لہذا باقی حروف میں اس کے مقابلے کی کوئی اور صفت نہیں ہے جو پائی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، یہ ان کی جو مقدار، ان کی جو تعداد ہے، یعنی اب ان کی پھر آگے وہ تعداد ہے اور قسمیں ہیں صفات لازمہ متضادہ کی اور صفات لازمہ غیر متضادہ کی۔ تو ابھی بس ہم یہیں تک پڑھیں گے، کل انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں ہم صفات لازمہ غیر متضادہ، ان کی کل تعداد 7 ہے اور یہ چند ایک حروف میں پائی جاتی ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم یہ والی پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ آج ہم مشق کریں گے، اس کے بعد سورہ بینہ ہم نے شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ اقرا اور سورہ قدر ان دونوں کی جو ہے وہ مشق کر چکے ہیں۔
آج ہم سورہ بینہ کی انشاءاللہ روزی بش کریں گے، لیکن ایک دفعہ میں اس کو دہرا دوں اختصار کے ساتھ کہ آج ہم نے صفات کی بحث شروع کی ہے۔ تجوید کے اندر صفات سے مراد حروف کی وہ کیفیت اور وہ حالت ہے جو حرف جب اپنے مخرج سے نکلتا ہے تو اس وقت حرف کے اندر جو پائی جاتی ہے، کہ اس کا پر ہونا یا باریک ہونا، سخت ہونا یا نرم ہونا، اس کی آواز کے اندر ضعف ہونا یا قوت ہونا، اس میں آواز کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ پایا جانا یا اس کے اندر جلدی سے اس کا ادا ہونا، یہ ساری وہ صفات ہیں۔ کسی حرف میں سیٹی کی آواز کا پیدا ہونا، کسی حرف کے اندر جو ہے وہ آواز کا جو ہے وہ پھیل جانا، کسی میں نہ پھیلنا، تو یہ صفات ہیں جن کے متعلق ہم نے پڑھا کہ صفات کی ابتدائی طور پر جو بڑی بڑی قسمیں ہیں وہ دو ہیں، اور صفات عارضہ یعنی صفات لازمہ اور صفات عارضہ، یہ دو بنیادی جو بڑی قسمیں ہیں ہم نے یہ پڑھی ہیں۔ اور پھر صفات لازمہ کی آگے ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ابھی انشاءاللہ ہم مشق کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين۔ یہ اس پوری آیت کو ہم ایک ہی سانس میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں جب وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے سے کسی بھی جگہ وقف کریں تو معانی کے تبدیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں اور پوری آیت میں ایک سانس میں پڑھوں گا، آپ نے بھی پوری آیت ایک سانس میں پڑھنی ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اگر آپ اس میں کسی جگہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو وقف آپ اسی جگہ کریں گے جہاں میں نے پہلے کیا تھا، منفکین پہ، تو پھر منفکین حتی تأتیہم البینہ، تو یہاں منفکین سے واپس دوبارہ ملا کے آگے پڑھیں گے۔ تو بصورت دیگر بہتر یہی ہے اس آیت کا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے، بڑا منفرد اور بڑا یونیک قسم کا اس آیت مبارکہ کا آغاز ہے، اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ آیت گویا کہ پوری ایک تمہید ہے اس آیت پوری سورہ مبارکہ کی۔ پھر پڑھیں، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ تو لم یکن الذین، یا کو واضح کر کے پڑھیں گے، لم یکن، لم پہ دیر نہیں کرنی، لم یکن الذین کفروا، الذین ذال کی ادائیگی ٹھیک کرنی ہے، لم یکن الذین، یکن تھا اصل میں، لم یکن الذین، تو اس کو یکن الذین ملا کے پڑھا گیا ہے۔ تو جب ساکن حرف کو آگے ملایا جاتا ہے تو اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔
من اہل الکتاب، من پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، مشرکین، شین میں آواز پھیلے گی، یہ ہم صفات لازمہ میں ایک صفت ہم پڑھیں گے جو شین میں پائی جاتی ہے، تو وہ اس سے یہی آواز کا جو پھیلنا، افشا آواز کا پھیل جانا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، منفکین، یہاں نون کی آواز بڑی خوبصورت طریقے سے نکلتی ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا، یہ بھی ہم یہ صفات عارضہ میں ہم پڑھیں گے. اخفا بار بار جب بھی ہم پڑھتے تھے تو میرا دل ہوتا تھا کہ یہ بتایا جائے، لیکن آج چونکہ صفات عارضہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وہ بیان کر دی ہے، تو یہ جو نون کے جتنے بھی احکام ہیں یہ اسی میں صفات عارضہ میں آئیں گے. پھر سنیں، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم.